أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي. کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. محرما علی طاعم یطعمہ، حرام کی ہوئی کسی کھانے والے پر جسے وہ کھائے. الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. او دما مسفوحا، یا خون ہو بہایا ہوا. او لحم خنزیر، یا گوشت ہو خنزیر کا. فرمایا اے میرے حبیب، آپ ان کافروں سے، مشرکین مکہ سے یہ کہہ دیجئے کہ میری طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں جو چیزیں حرام پاتا ہوں وہ صرف یہ ہیں کہ یا تو وہ مردار ہو. مردار سے مراد وہ حلال جانور جو کسی حادثے کے نتیجے میں مر جائے یا پھر ذبح اور شکار کے بغیر مر جائے. جو حرام جانور ہے ذبح بھی کر لیا جائے پھر بھی وہ حرام ہی ہے. یہ مردار جسے اللہ نے حرام کیا ہے یہ وہ ہے کہ جو اپنی طبعی موت مر جائے، یا جیسے سورۃ المائدہ میں اس کی قسمیں بیان فرمائیں کہ گلا گھٹنے سے مر جائے، بلندی سے گر کر مر جائے، سینگ لگنے سے مر جائے، کسی پتھر کی چوٹ سے مر جائے، یا پھر ویسے ہی اپنی طبعی موت مر جائے، تو اس کا کھانا حرام ہے. یا پھر وہ خون جو ذبح کرتے وقت گلے سے باہر نکلتا ہے، بہہ جاتا ہے، وہ خون حرام ہے. البتہ وہ خون جو رگوں میں رہ جائے یا گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے اس کا کھانا حلال ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہیت نہیں ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہماری ہنڈیا میں خون اس طرح حل ہو جاتا کہ اس کا رنگ زرد ہو جاتا، لیکن پھر بھی بغیر کسی کراہت کے اسے کھا لیا جاتا. تو ایسا خون جو گوشت کے ساتھ رہ جائے یا رگوں میں رہ جائے، یا جگر اور تلی کا خون، اور اس طرح کے جو خون ہیں وہ سارے حلال ہیں. صرف وہ خون حرام ہے جس کو ذبح کے وقت بہا دیا جائے اور وہ جانور کے جسم سے باہر آ جائے. او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت. تو خنزیر کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ اس کے کھانے سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے کھانے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ گندگی ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بس یقیناً وہ گندگی ہے. او فسقاً احل لغیر اللہ بہ، یا وہ ذبیحہ جو نافرمانی کا سبب ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. فرمایا کہ خنزیر کا گوشت سراسر گندگی ہے، اس سے بچ کر رہو. یا پھر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام مشہور کر دیا جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ یہ داتا کا بکرا ہے یا امام بری کی گائے ہے.
اب اس پر اگر اللہ کا نام بھی پڑھ دیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح بھی کر دیا جائے، پھر بھی وہ حرام ہے، اس لیے جو اس سے مقصد غیر اللہ کو راضی کرنا ہے اور ان کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا گیا ہے تاکہ وہ ہماری مشکلات دور کریں اور ہماری مصیبتوں میں ہمارے کام آئیں۔ فمن اضطر غیر باغ، بس جو کوئی مجبور کر دیا جائے نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن ربك غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا ایسا لاچار شخص جس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی اور کوشش کے باوجود اسے کوئی حلال کھانا نہیں ملا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حرام گوشت اتنا سا کھا لے جتنے سے اس کی جان بچ سکے، غیر باغن، نہ تو وہ لذت حاصل کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، یعنی اس کو ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جان کو بچانا ہر حال میں مقدم قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس کی شریعت کا کوئی قانون اس سے ٹوٹ رہا ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کو نرم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی سانپ نکل آئے تو سب سے پہلے اس سانپ کو مارو تاکہ انسانی جان کی حفاظت ہو سکے اور نماز بعد میں پڑھو۔ یا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک آدمی زخمی ہے، اس کو فوری مدد کی ضرورت ہے، اب آپ یہ کہیں کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر اس کی مدد کروں گا، تو یہ نہیں، فرمایا کہ پہلے اس کی جان بچاؤ بعد میں نماز پڑھ لو، کیونکہ نماز کی تو قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے۔ یا ایک آدمی آگ میں گھرا ہوا ہے، اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہے اور آپ کہیں جی میں تو پہلے نماز پڑھوں گا پھر اس کی مدد کروں گا، تو ایسا نہیں، اس کی پہلے جان بچاؤ۔ یا کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کی جان بچاؤ۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہیں ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان دونوں کی چربی حرام کر دی، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی جسے ان کی پیٹھوں نے اٹھایا ہوا ہو، او الحوایا، یا انتڑیوں سے لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کو سزا دینے کے لیے، ان کی بدعمالی کی سزا دینے کے لیے ان پر گائے اور بکری کی چربی کو حرام کر دیا، اور فرمایا کہ تم ان کی چربی کھا نہیں سکتے، اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ جس چیز کو وہ حرام کرتی ہے اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتی ہے، اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سے مسلمان شراب خود تو نہیں پیتے لیکن کافروں کے ہاتھ اس کو بیچ کر اس کی پیسے کھا لیتے ہیں، یا خنزیر کا گوشت خود تو نہیں کھاتے لیکن کفار کے ہاتھ اس کو بیچ دیتے ہیں اور منافع کما لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم شریف میں بیٹھے تھے
تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ نے ان پر چربی حرام کی، مگر انہوں نے چربی کھانے سے تو رک گئے لیکن اس کو پگھلا کر اسے بیچنا شروع کر دیا اور اس کی قیمت کھانی شروع کر دی۔ حرام چیز کو بیچ کر اس کی قیمت کھانا ایسے ہی ہے جیسے خود حرام چیز کو کھانا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر ناخن والا جانور یہودیوں پر حرام کر دیا، یعنی ایسا جانور جس کے پنجے پھٹے ہوئے نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ، اور صرف وہی پرندے ان پر حلال تھے جن کے پنجے الگ الگ ہوں، اور جتنے بھی ناخن والے جانور ہیں وہ سب ان پر حرام تھے۔ اور فرمایا گائے اور بکری کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی، لیکن وہ چربی جائز رکھی جو جانور کی پشت میں ہوتی ہے یا پھر انتڑیوں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ حوایا حویہ کی جمع ہے، جیسے کہ عطایا عطیہ کی جمع ہے اور خطایا خطیہ کی جمع ہے۔ تو حویہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہو، مطلب یہ کہ وہ انتڑیاں جن کے اندر مینگنیاں ہوتی ہیں اگر ان کے اوپر کوئی چربی لگی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے، یا ہڈی کے ساتھ کوئی چربی ہے اسے بھی کھا سکتے تھے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے احکام سے تجاوز کیا، تو پھر ہم نے سزا کے طور پر بعض حلال جانوروں کی چربی بھی ان پر حرام کر دی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر یہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرموں کی قوم سے ہٹایا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے ترغیب کا اور ترہیب کا۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یہ ترغیب ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہ ترہیب ہے۔ جیسے فرمایا کہ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بہت ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ترین عذاب ہے، اور جس کو میں پکڑ لیتا ہوں پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ گزشتہ آیت میں جو فرمایا کہ میرے اوپر جو وحی کی گئی ہے اس میں سوائے ان چیزوں کے کوئی چیز حرام نہیں، حالانکہ اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ تو دراصل یہ مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے یا ان حرکات کا جواب ہے جو انہوں نے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور اپنی مرضی سے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ کو حرام کر لیا۔ تو فرمایا اللہ نے تو میری طرف جو وحی نازل کی ہے اس میں ان تمہارے حرام کردہ جانوروں کا کوئی ذکر نہیں۔ تو قرآن مجید میں جن چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے، احادیث میں اور بھی بہت سی چیزوں کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر حرام، ہر کچلی والا جانور، ذی ناب کہتے ہیں اس جانور کو جس کے نوکیلے 4 دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، جیسے آدمی کے 4 نیچے اوپر نوکیلے دانت ہوتے ہیں،
اسی طرح شیر کے، چیتے کے، بھیڑیے کے، ان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جنگلی درندے سارے حرام ہیں، اور ہر وہ پرندہ جو پنجوں میں لے کر چیز کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا محرمات کا بیان کرنے کے بعد، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے سوا جتنی عورتیں ہیں وہ سب تم پر حلال ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں فرمایا کہ خالہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس کی بھانجی کو آپ اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے۔ اگر پھوپھی کسی جگہ موجود ہے تو اس کا شوہر اپنے نکاح میں اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتا۔ اور فرمایا کہ ان کو جمع کرنا ایک جگہ پر یہ حدیث کی روح سے حرام ہے۔ تو جو قرآن نے حرام کیا وہ بھی حرام ہے، جو حدیث پاک نے حرام کیا وہ بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ جو خار پشت ہوتی ہے کانٹوں والی سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سے خبیث چیزوں میں سے ایک خبیث چیز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو پھر یہ خبیث ہی چیز ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو قرآن کے حرام کردہ میں حدیث کے حرام کردہ کو شامل کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ گدھے کا گوشت کھائیں اور وہ سانپ کھائیں اور دیگر ایسے جانور جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کو جائز سمجھیں، لیکن حدیث نے ان سب کو حرام کر دیا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم نہ شرک کر سکتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ حرام کرتے ہم کسی چیز کو۔ کہنے لگے کہ اللہ چاہتا تو ہم میں سے کوئی بھی شرک نہ کر سکتا۔ گویا انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو اپنی بدعمالی کا جواز بنایا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے مشیت اور ارادہ، یہ اللہ کا تکوینی امر ہے، اور ایک ہے تشریعی امر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے اور اللہ کا قانون کیا کہتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہونا اور چیز ہے، اور کسی کام سے اللہ کا راضی یا ناراض ہونا یہ اور چیز ہے۔ جیسے فرمایا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم، فرمایا اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب کفر کرنا اور شرک کرنا یہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر تو ممکن نہیں، لیکن اللہ ان کاموں پر راضی نہیں ہوتا۔ تکوینی امور میں آپ پابند نہیں ہیں، آپ تشریعی امور کے پابند ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور اللہ کی تقدیر کا بہانہ بنا کر شریعت پر عمل کرنے سے گریز نہ کریں۔ كذلك كذب الذين من قبلهم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتى ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے۔
فرمایا اس قسم کے لولے لنگڑے بہانے بنا کر پہلے لوگوں نے بھی اللہ کی شریعت کا انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اگر تمہارے پاس علم کی کوئی بات ہے تو اس کی روشنی میں بات کرو کہ ہمارے پاس شرک کا یہ جواز ہے یا ہمارے پاس اللہ کی نافرمانی کا یہ جواز ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل دوڑاتے۔ تمہارے پاس صرف ظن و تخمین ہے اور اپنا خیال ہے، کوئی علمی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم صرف اندازے سے اور تخمینے سے اپنے لیے فیصلے کرتے ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے اللہ کی دلیل ہی کامل ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا کر دیتا۔ فرمایا اللہ تم سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا، لیکن یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اور اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے گمراہ ہو یا اپنے ارادے سے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، اللہ پاک کسی پہ جبر نہیں کرتا۔ ترجمہ دعا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی، محرماً علی طاعم یطعمہ، حرام کی گئی کسی کھانے والے پر جسے وہ کھائے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہایا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، تو یقیناً وہ گندگی ہے، او فسقاً اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ نافرمانی کا ذریعہ ہو جس کی پر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو، یا وہ نافرمانی کا ذریعہ ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ، پس جو کوئی مجبور کر دیا جائے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام کر دیا ہم نے، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے سے اور بکری سے، حرمنا علیہم شحومہما، ان دونوں کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ جو ان کی پیٹھوں نے اٹھایا ہوا ہو، اب الہوایا، یا انتڑیوں پر، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی ان کو ان کی نافرمانی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
اور یقیناً ہم سچے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ بس اگر یہ جھٹلائیں آپ کو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ اور نہیں ہٹایا جاتا عذاب اس کا عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے سیقول الذین اشرکوا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ ما اشرکنا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم نہ شرک کر سکتے ہیں ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے كذلك كذب الذين من قبلهم اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتی ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب قل هل عندكم من علم کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تو نکالو اس کو ہمارے لیے ان تتبعون الا الظن تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور نہیں ہو مگر تم تخمینے لگاتے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہہ دیجئے اللہ کی دلیل ہی کامل ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا کر دیتا وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ